سورہ جمعہ کے اندر دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو جلدی سے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار بند کر دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آرام آرام سے جاؤ، اللہ نے کہا فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر کے بھاگ کر کے مسجد میں جاؤ۔ مطلب یہاں مراد یہ ہے کہ جلدی کرو، دیر مت کرو۔ اسی لیے جمعہ کے دن جو جتنا پہلے آئے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ معاف کیجئے گا، آپ کے کٹیہار میں اس چیز کی میں نے بہت کمی دیکھی ہے، سیمانچل کے علاقے میں بڑی کمی دیکھی ہے میں نے۔ 12:15 بجے جمعہ کا خطبہ ہے، کبھی کوئی مہمان آ گیا الگ بات ہے، عام طور سے خطبے میں حال کیا ہوتا ہے، 12:15 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد عوام کی مسجد میں کتنے بجے جا رہی ہے، 12:30 بجے، 12:40 پہ، 12:45 پہ، جماعت کھڑی ہونے کے 5 منٹ پہلے۔ ہماری زندگی میں جمعہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر کے بھاگو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو پھر سے اپنے مارکیٹ میں چلے جاؤ، اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ اور زمین میں پھیل کر کے اللہ کی روزی تلاش کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نماز پڑھنے کا بھی حکم دے رہا ہے اور نماز ختم ہو گئی تو کاروبار کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے۔ اسلام گھر میں بیٹھ کر کے گھنٹہ بجانے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، معاف کیجیے گا۔ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ کہ جاؤ اور کسی ندی میں جا کے ڈبکی لگاؤ تمہارے پاپ دھل جائیں گے، معاف کیجیے گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام میں آپ کو کپڑا پہننے کا حکم دیا گیا ہے، ننگا رہنا پاگل پن کی علامت ہے، اسلام میں ننگا رہنے کو عبادت قرار نہیں دیا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا دنیا کے دوسرے مذاہب میں کوئی ننگا ہے اور ننگا رہنے کو وہ اپنے لیے عزت سمجھ رہا ہے، ننگا انسان ہے، مرد ننگا ہے، شرمگاہ نظر آ رہی ہے، عورتیں آ کر کے ہاتھ جوڑ رہی ہیں، سجدہ کر رہی ہیں اس کے آگے۔ یہ گندگی، یہ مذاق اسلام میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام بڑا ہی صاف ستھرا مذہب ہے۔ اسلام آپ کو نکاح کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے کٹیا بنا لو، جنگل میں چلے جاؤ، یہ ڈھونگ ہے، یہ پاکھنڈ ہے، یہ ناٹک بازی ہے۔ اسلام اس سے بری ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح بھی کرو، بیوی کا بھی حق ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو۔ ہمارے نبی نے 9 بیویوں کو ساتھ میں رکھا، ہم سے تو ایک نہیں رکھی جاتی۔ ایک بیوی والے بیچارے پریشان ہیں، آئے دن میرے پاس مسئلہ آتا رہتا ہے، مولوی صاحب بیوی کا فون آ رہا ہے، شوہر نے یہ بول دیا، کبھی شوہر کا فون آ رہا ہے، بیوی نے یہ حرکت کر دی، آج میاں بیوی میں نہیں پٹری کھا رہی ہے۔ 9 بیویوں کو نبی نے رکھا، سب کا حق ادا کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے، پیارا دین ہے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو تلاش کرو، اس کی روزی کو تلاش کرو۔ یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے، بھاگنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف میرے بندو جانے میں دیر نہ کرو۔ سستی کرنا دین کے کام میں، نیکی کے کام میں سستی کرنا یہ ایمان والے کی پہچان نہیں، یہ منافق کی پہچان ہے۔ نماز کا ٹائم ہو جائے اور آرام آرام سے وضو کرنا اور اتنی دیر میں مسجد میں پہنچنا کہ جماعت نکل جائے، معاف کرنا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، منافق کی علامت ہے۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق لوگوں کا حال ہے، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ نماز بھی ایسے مت پڑھو جیسے احسان کرتے ہو، نماز پڑھو تو ڈھنگ سے پڑھو میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب مسجد کا ذکر کرتا ہے، آج پیر گنج والوں تم کو مسجد بنانے کا موقع ملا ہے، جلسے میں آنے والوں تمہیں موقع ملا ہے اللہ کے گھر میں حصہ لینے کا، اس کو اپنے حق میں غنیمت سمجھنا۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا تم چاہو گے پیسہ خرچ کرنا۔ آج امریکہ جیسے ممالک میں دولت والے مسلمان، دولت ہے ان کے پاس، مگر ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں وہ پیسہ خرچ کر سکے۔ اللہ نہ کرے وہ دور آپ کے ملک میں بھی آ جائے، آپ مسجد بنانا چاہیں گے مگر مسجد نہیں بنا پائیں گے۔ آج کم سے کم آپ مسجد بنا سکتے ہیں، اللہ موقع دے رہا ہے میرے پیارے ساتھیو، اس موقع کو غنیمت سمجھنا۔ اللہ قرآن میں مسجد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابھی میں جمعہ پڑھایا تھا میں نے آج ہریش پور میں، تو وہاں ایک مدرسے میں چھوٹا موٹا پروگرام ہوا بچوں کے سامنے، تو ایک صاحب نے آ کر کے مسئلہ پوچھا، کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں ہر چیز کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے، بکری کھو گئی مسجد میں لاؤڈ اسپیکر میں اعلان ہو رہا ہے، بچہ گم ہو گیا مسجد میں اعلان ہو رہا ہے۔ مسجد کو اناؤنسمنٹ سینٹر مت بناؤ میرے پیارے ساتھی، مسجد کو اعلان کرنے کی جگہ مت بناؤ۔ نبی نے بد دعا کی ہے کہ اگر کوئی آ کر کے مسجد میں اعلان کرتا ہے میرا سامان کھو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سامان نہ ملے جو مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے۔ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اس کو کاروبار کی جگہ، اس کو اعلان کی جگہ مت بناؤ میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کہہ رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مسجد وہ گھر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلند کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی ہائٹ اونچی ہونی چاہیے، بلند کا مطلب یہ ہے مسجد میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو مسجد کی شان کے خلاف ہے۔ ارے کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے بھی مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اکلا من ہذہ الشجرہ، جو لہسن کھائے، کچا پیاز کھائے، جو کچا لہسن کھائے، جو گندنا کھائے، وہ کھا کر کے مسجد میں نہ آئے۔ بنارس میں رمضان میں افطار جب لوگ کرتے ہیں تو چنا کی گھگنی کھاتے ہیں، تو چنا کی گھگنی میں کبھی کبھی اوپر سے پیاز بھی ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ آیا ایک مرتبہ، تو میں نے باقاعدہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا کہ اگر آپ مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں اور چنا کی گھگنی کھا کے آ رہے ہیں، اوپر سے کچا پیاز ڈالا ہوا ہے، تو اچھے طریقے سے کلی کر کے آئیے، کیونکہ کچا پیاز کھا کر کے آنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور غور کرو، جب کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا منع ہے تو بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا، گٹکھا کھانے والا اور گل منجن کرنے والا جس کے منہ سے اس چیز کی مہک آتی ہے، سمجھو وہ کتنی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچے پیاز اور کچے لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر پیاز اور لہسن کی مہک سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو معاف کیجئے گا، آپ کے گٹکھا سے، آپ کی کھینی سے، آپ کی پیڑی سے اور آپ کے سگریٹ سے بھی فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور مسجد میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کا حکم دیا ہے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور مسجد میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے۔ کون کرتا ہے اللہ کی تسبیح؟ فرمایا رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ، اللہ کے گھر میں اللہ کی تسبیح وہ لوگ کرتے ہیں جو حقیقت میں مرد ہوتے ہیں۔ کون ہے حقیقت میں مرد؟ فرمایا لا تلہیہم تجارہ، وہ تجارت بھی کرتے ہیں، ویاپار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔
کاروبار کرو میرے پیارے ساتھیوں، بزنس کرو، اسلام تمہیں منع نہیں کرتا، مگر آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ روکے، آپ کو نماز سے نہ روکے۔ اگر آپ کو واقعی میں اللہ کا ڈر ہے تو نماز کے ٹائم سارا کاروبار اور لین دین بند ہو جانا چاہیے، حی علی الصلاۃ کی آواز سننے کے بعد سب کچھ بند ہو جانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج کون روزہ رکھ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو، کسی مریض کی حال چال جا کر کے لیا ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ پھر نبی نے فرمایا من تبی منکم جنازتن، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شامل ہوا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی میں ایک مسلمان کے جنازے میں بھی گیا ہوں۔ نبی نیکیوں کا نام لیتے چلے جا رہے اور ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز پر وہ کہتے میں نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر یہ تمام نیکی کا کام اگر کسی ایک دن میں کوئی اکٹھا کرتا ہے تو یہ ساری نیکیاں اس کو ضرور جنت میں لے کر کے جائیں گی۔ ابو بکر صدیق سے سیکھو میرے پیارے ساتھیوں، نیکی کرنے کا موقع ملے تو دیر نہ کرو، نیکی میں سبقت کرو، نیکی میں جلدی کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم اور آپ سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، کتنے گناہ ایسے کرتے ہیں جو جہنم میں ہم کو لے کر کے جانے والے ہیں۔ ہم کو اگر یہ بتایا گیا کہ صدقہ خیرات کرنے سے اگر جہنم سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں صدقہ خیرات کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم کو اگر بتایا گیا کہ توبہ کرنے سے جہنم سے بچ سکتے ہو تو توبہ کرنے میں ہم کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کو بتایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کرو، نیکی کرنے سے تمہارے پاپ معاف ہو جائیں گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو ہمیں نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار، جہنم سے بچو ولو بشق تمرہ، اگرچہ اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو۔ جہنم سے اپنے دامن کو بچاؤ میرے پیارے ساتھی۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے چندے کی اپیل کر رہے ہیں۔ یہ چندہ مانگنے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، نبی صحابہ سے چندہ مانگا ہے، دین کا کام ہر دور میں چندے سے ہوا ہے، صدقہ خیرات سے ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ سے اپیل کی کہ ہمیں رومیوں سے لڑنے جانا ہے، مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ آگے بڑھو اور اس کار خیر میں حصہ لو، اس نیکی کے کام میں حصہ لو، جو حصہ لے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام ان میں غریب بھی تھے، ان میں مزدور بھی تھے، اس میں تھوڑے سے جو کی مزدوری پر کام کرنے والے مزدور بھی تھے، ان میں کروڑ پتی لوگ بھی تھے۔ صحابہ کرام اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے چندہ لانے لگے۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو مزدوری کرتے تھے، جتنا کنواں کھودتے تھے روز پانی پی جاتے تھے۔ ان کے دل میں بھی خیال آیا، نبی نے چندے کی اپیل کی، ہمیں بھی کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ ان صحابہ کرام نے نائٹ ڈیوٹی میں کام کیا، نائٹ شفٹ میں کام کیا، اور جو ایکسٹرا مزدوری ملی لا کر کے اللہ کے نبی کو لا کر کے دے دیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل میں ہمیشہ اس بات کا ملال رہتا تھا، جب بھی نیکی کا معاملہ آتا ہے ابو بکر آگے نکل جاتے میں پیچھے رہ جاتا ہوں، آج میں آگے نکلوں گا ابو بکر پیچھے رہ جائیں گے۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کرتے ہیں اور آدھا مال گھر میں چھوڑتے ہیں اور آدھے مال کو پیک کر کے بورے میں بھر کر کے اللہ کے نبی کے پاس لاتے ہیں۔
نبی اکرم کے سامنے لا کر کے وہ بورا رکھ دیتے. نبی اکرم سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں. گھر والوں کی آپ ٹینشن مت لیجئے، میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق من ہی من بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو نیکی کے معاملے میں میں آگے نکل گیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے، اپنے گھر کا سامان لے کے آئے، روپیہ پیسہ لے کر کے آئے، کپڑا لتا لے کر کے آئے، بورا بھر کے لے کے آئے، بورا لا کے رکھ دیتے. اللہ کے نبی ان سے بھی سوال کرتے ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر جواب دیتے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں، سب صاف کر کے آیا ہوں، کچھ بھی گھر میں نہیں چھوڑا ہے. اے اللہ کے نبی آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں اپنے بچوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا، اپنے گھر والوں کے لیے مال بچا کے کیا کروں گا، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی میں اپنا سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق رونے لگے میرے پیارے ساتھی. عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ اے ابو بکر واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، عمر تیرے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. اے پیر گنج کے غیور نوجوانوں، اے میری پیاری ماں بہنوں، ذرا سبق سیکھو صحابہ کرام سے، ذرا نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرو، ذرا آخرت کی تیاری میں آگے بڑھا کرو، جلدی کیا کرو، دیر نہ کیا کرو. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر ایک اور منظر بھی ہم کو دیکھنے میں آتا ہے. میری نظریں برابر گھڑی کی سوئی کی طرف جا رہی ہیں، 10 بجنے والا ہے، مجھے نکلنا بھی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اپیل بھی کر رہا ہوں، مسجد کا معاملہ ہے، میں چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہوں، میرے بعد مولانا زہیر صاحب بھی آئیں گے اور علماء بھی آئیں گے، وہ چندے کریں گے، وہ آپ سے اپنے خاص انداز میں چندہ مانگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اس میں دیر نہ کرنا. ذرا صحابہ کرام کا جذبہ تو دیکھو میرے پیارے بھائیوں. غزوہ تبوک کا موقع تھا، اسلام کی عجیب و غریب لڑائی ہے، تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ میں کچھ غریب صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلیے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس سواری ہے تو آپ چلیے، شوق سے چلیے، لیکن سواری نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو لے کے نہیں جا سکتا. یعنی اتنی غربت تھی. آج تو ہمارے پاس لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب لون پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، فائننس پر گاڑی لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. ارے کون سی مجبوری ہے تیرے ساتھ کہ تو لون پر گاڑی نہیں لے گا تو مر جائے گا. صحابہ کرام کے پاس سواری نہیں تھی، جنگ کے میدان میں جانا ہے، سواری نہیں ہے، نبی نے کہا میں لے کے نہیں جا سکتا تمہیں. صحابہ کرام بھوکے مر گئے مگر سود اور بیاج کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا، اور مسلمان آج سود کا پیسہ گٹا گٹ کھا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں جب نبی نے اپنے صحابہ کو جواب دے دیا میں آپ لوگوں کو لے کے نہیں جا سکتا، صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا، وہ پلٹ کر کے جانے لگے. جب جانے لگے تو آنکھوں سے کچھ آنسو چھلکنے لگے، آنکھوں سے کچھ آنسو بہنے لگے. نبی کے سامنے نہیں روئے، پلٹ کر کے روئے کہ نبی دیکھ نہ لیں کہ ہم رو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ان کے آنسوؤں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے آنسوؤں کو قرآن میں بیان بھی کر رہا ہے. اللہ قرآن کے 10ویں پارے کے آخر میں فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ وَلَا عَلَى الَّذِينَ أَتَوْا وَلَا عَلَى الَّذِينَ
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. اے میرے نبی، آپ کے پاس میرے کچھ صحابہ چل کر کے آئے اور آپ نے ان سے کہا کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. تولوا واعینہم تفیض من الدم. اے میرے نبی، جب آپ کے وہ غریب صحابہ جب پلٹ کر کے جانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگے، وہ کلپنے لگے، وہ رونے لگے، تڑپنے لگے. حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. ان کو درد اس بات کا ہے، ان کو ملال اس بات کا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو ہم بھی اللہ کی راہ میں آج خرچ کرتے. جن کے پاس دولت نہیں تھی وہ ملال کر کے رو رہے ہیں. اور آج مسلمان کا حال یہ ہے، اپنے ناجائز کاموں پر، اپنے حرام کاموں پر لاکھوں کی دولت اڑا دیتا ہے. میرے ساتھی، جنوری کے شروع میں میرا پروگرام تھا گجرات کے واپی شہر میں. اہل حدیث گھرانے کی کہ لڑکے کی شادی تھی اور واپی سے بارات گئی تھی ممبئی کے علاقے ممبرا میں. مجھے واپی کے لوگوں نے بتایا مولانا صاحب کم سے کم 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ بجا دیا ہے اس بارات میں. اس لڑکے والوں نے 1 لاکھ روپے کا پٹاخہ اس بارات میں اس نے بجایا ہے. اور جب سمجھایا گیا تو کہا کہ لڑکوں کی خوشی تھی، بچوں کی خوشی تھی. جانے دو. جس قوم کی بچیاں آج غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہ ہو رہی ہوں، ان کے قدم بہک رہے ہوں، ان کو نصرت جہاں سے نشا سنگھ بنانے کی تیاری ہو رہی ہو، ان کو مرتد کیا جا رہا ہو، جس قوم کے ٹیلنٹڈ بچے آج فیس نہ ہونے کی وجہ سے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہ کر پا رہے ہوں، اس قوم کا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں بارات میں لاکھ لاکھ روپے کے پٹاخے بجا دیے جاتے ہیں، آتش بازی پر لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں اہل حدیث تو نہیں تھا وہ انسان، لیکن مسلمان تھا. شادی میں بارات میں اس نے 9 لاکھ روپے گڈیاں اڑا دی، نوٹ ہوا میں لہرا دیا. 9 لاکھ روپے اس نے ہوا میں لہرا دی. میرے عزیزوں، صحابہ کرام کے پاس دولت نہیں تھی تو انہیں ملال ہوتا تھا کہ کاش ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اور آج ہمارے پاس دولت ہے ہمارے حرام کاموں کے لیے. اسی کٹیہار میں کسی نے بتایا کہ میٹا اوزون نام کی ایک فرضی کمپنی میں 1 کروڑ روپیہ ایک انسان کا اسی کٹیہار کے علاقے میں ڈوب گیا. 1 کروڑ روپیہ اس نے حرام کی جگہ پہ لگا دیا جہاں اس کا پیسہ ڈوب گیا. لیکن 1 کروڑ روپیہ اگر آج مسجد میں، مدرسے میں یتیموں کی مدد کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے مانگا جائے تو میرے بھائیوں دل پر، کلیجے پر آری چلنے لگتی ہے. میرے عزیزوں معاف کیجئے گا، میرا لہجہ تلخ ہو سکتا ہے مگر یہ کڑوی سچائی ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی فلائٹ پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، دنیا کی ٹرین پکڑنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، مگر موت نام کی فلائٹ اور موت نام کی ٹرین جو کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے اس کے لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم جلدی نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اللہ قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے لوگوں، تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ گیا پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. میرے بھائیوں، غفلت کی چادر کو اتار کے پھینک دو. اللہ کے واسطے اپنے آپ کو تھوڑا چاق و چوبند کرو، تھوڑا اپنے آپ کو سستی سے نکال کر کے چستی اپنے اندر پیدا کرو. جہاں دین کا معاملہ ہے، جہاں اللہ کی راہ میں کچھ کرنے کا معاملہ ہے. ابھی جھارکھنڈ کے ایک شہر برہیٹ میں پروگرام ہونے والا ہے، اسی مہینے کی 21-22 تاریخ کو پروگرام ہے. بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، پورے جھارکھنڈ میں شاید اتنا بڑا پروگرام نہ ہوتا ہو. وہاں کے ایک نوجوان نے جو شاید ممبئی یا پونے میں کہیں پڑھائی کرتا ہے، اس نوجوان نے مجھے میسج کیا کہ مولانا صاحب برہیٹ میں آپ جا رہے ہیں، ذرا آپ کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوں، ذرا اس پر آپ توجہ دیجیے گا. میں نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا صاحب رات میں ہونے والے جھارکھنڈ کے اندر یہ جلسے بہت ساری برائیوں کا سبب بن رہے ہیں، بہت سارے زنا کے واقعات ہو رہے ہیں. ان جلسوں کے پیچھے رات کے اس سناٹے میں بڑے بدکاریاں اور بڑے غلط کام ہو رہے ہیں. مولانا اگر ہو سکے تو آپ یہ میسج دیجئے کہ پروگرام دن میں کرایا جائے، اور آپ یہ بھی میسج دیجئے کہ قوم کی بچیاں بڑی تیزی سے بے حیا ہو رہی ہیں، ان کو حیا دار کیسے بنایا جائے، اس پر محنت کیا جائے.